ایک کتاب ہماری لائبریریوں میں کتب خانوں میں عام ملتی ہے، کتاب النوادر۔ اب نوادر سے آپ سمجھ رہے ہوں گے بے نادر نادر گلنا، اوپریاں کتاب النوادر۔ کتاب الحیوان، اس میں مختلف حیوانات کی باتیں انہوں نے جمع کر۔ یہ جو کتاب النوادر ہے نا، اس نے ایک واقعہ لکھا۔ یہ کہتا ہے کہ جب حضرت سلیمان نے اس کی بولی سمجھ لی نا، چیونٹی کی زبان ملکہ کی، اور اس کا عقیدہ دیکھا اور رایا کے ساتھ اس کی ہمدردی دیکھی، تو اللہ نے، تو حضرت سلیمان نے اللہ سے درخواست کی، یا اللہ میں اس چیمٹی نال ملاقات کرنا چاہتا، میری ملاقات کر۔ اللہ نے فرمایا کرا دیتے، چیمٹی سے ملاقات۔ بات چیت ہوئی نا، تو جب الگ ہونے لگے نا، الگ، تو بڑے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ چھوٹے لوگوں سے پوچھتے ہیں ساڑھے لے کوئی خدمت ایسا تو ہمیں کس کام آ سکتے ہیں۔ حضرت سلیمان جب الگ ہونے لگے نا، تو حضرت سلیمان نے چیونٹیوں کی ملکہ سے کہا حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، کوئی کام اٹکے ہویا، میں پیغمبر بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، جنات میں میری حکومت ہے، تخت میرا ہوا میں اڑتا ہے، حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت، تیری کوئی ضرورت تو مجھے بتا۔ ملکہ نے جو جواب دیا وہ میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں، لیکن یار بعض اوقات نہ ترجمہ کرنے میں لذت نہیں آتی، مزہ نہیں آتا۔ عربی عبارت آپ خود سمجھ لینا اور وہ سمجھ کے آپ سبحان اللہ کہہ دیں تو اس میں بڑی لذت ہوتی ہے۔ عبارت بڑی آسان سی ہے عربی، لیکن مجھے یقین ہے کہ 70% لوگ تو اسی وقت سمجھ جائیں گے۔ 30% کے لیے میں ترجمہ کر دوں، توجہ ہے آپ کی؟ توجہ ہے آپ کی؟ حضرت سلیمان کہتے ہیں حل لک من حاجت، تیری کوئی حاجت ہو۔ یہ پیشکش کون کر رہا ہے؟ بولو تو صحیح ہے۔ یہاں تو لوگ کشکول لے کے حکمرانوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں، دے جا سخیا رائے خدا تیرا اللہ ہی بولتا لاتا ہے، اور کچھ نہیں دیں دیتے، زکوٰۃ کمیٹی کا ممبر ہی بنا۔ کوئی مولوی بھاگتے ہیں بھئی اسلامی نظریاتی کون سا دے رکن بن جاوی، اسلامی مشاورتی کون سا دے رکن بن جاوی، تے جنہ دی نظر 13 نمبر کمزور ہوئے نا، وہ دن سن رویا تے ہلال دا ممبر بنا، چاند ویکھن والی کمیٹی۔ وہ کہتے ہیں ہمیں چاند دیکھنے والی کمیٹی کا ممبر ہمیں بناؤ۔ وہ ہوتا بانٹ رہے ہوتے کوئی اس کو دو، کو اس کو دو، کو اس کو نوازو۔ کون چھوڑتا ہے؟ یہاں سلیمان پیشکش کرتا ہے، تیری کوئی حاجت ہو، کوئی ضرورت ہو، میں پیغمبر بھی ہوں، بادشاہ بھی ہوں، بول۔ چیمٹی جواب میں کہتی ہے انت عاجز، سبحان اللہ تو کہا انت عاجز۔ یہ ٹھیک ہے کہ تیرا تخت ہوا میں اڑتا ہے، لیکن ہے تو عاجز۔ یہ ٹھیک ہے کہ بادشاہی تیرے پاس ہے، لیکن ہے تو عاجز۔ جنات پہ حکومت کرتا ہے تو عاجز۔ اگلی بات جو چیمٹی نے کی نا، کتنے لوگ عربی کی عبارت کو سمجھیں گے؟ کہتی ہے انت عاجز والطلب من العاجز غیر جائز، عاجز ہے تے عاجزاں کول منگنا جائز نہیں۔
آجزوں سے مانگنا جائز نہیں، مانگنا اس سے چاہیے جو قادر ہو، مانگنا اس سے چاہیے جو قدیر ہو، مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو۔ اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آتی؟ مانگو اس سے جو مالک ہو۔ کس سے مانگنا چاہیے؟ آپ میں سے ایک بندہ اٹھ کے مجھ سے کہتا ہے بندیالوی صاحب موبائل من دے دو، اگو میں دیواں یا نہ دیواں میری مرضی، منگنا تے ٹھیک ہے نا، کیوں؟ یہ میرے اختیار میں، کسی کو تحفہ دے دوں میری مرضی، بیچ دوں میری مرضی، اختیار ہے مجھے، میں اسے دوں یا نہ دوں یہ میری مرضی ہے، منگنا تے ٹھیک ہے نا۔ اور اگر آپ میں سے کوئی بندہ اٹھ کے کہے بندیالوی صاحب اے جس پلاٹ پروگرام ہو رہا اے تساں میرے نام لواؤ، بولو نا، بولو، بولتے کیوں نہیں ہو؟ بندیالوی جی یہ پلاٹ میرے نام لواؤ، اے منگنا صحیح یا غلط؟ کیوں غلط؟ اس پلاٹ کا میں مالک نہیں۔ اتنی بات لوگوں کو کیوں سمجھ نہیں آ رہی؟ مانگنا اس سے چاہیے جو مالک ہو۔ وہ کون ہے؟ جن سے تم مانگ رہے ہو۔ ما یملکون من قطمیر، کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے وہ تو اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ یہ قرآن ہے یار، یہ قرآن ہے۔ کبھی کھجور کے اوپر جو گٹھلی کے اوپر جو پردہ ہوتا ہے دیکھا ہے؟ کبھی دیکھتے ہو؟ آپ کھجور کھانی ہے تو دیکھنا ہے، دیکھ کے میری تقریر کو بھی یاد کرنا ہے۔ یہ پردہ کیڑا قیمتی ہوتا۔ میں ابھی غلہ منڈی سے گزر کے آیا ہوں، آپ میں بھی کئی آڑتی لوگ بیٹھے ہوں گے، کرو میرے نال سودا، میں کروڑ پردے اکٹھے کرنا، تسی 100 روپے دے لو، میں کروڑ پردے اکٹھے کرتا ہوں، کرو میرے نال سودا۔ اتنی نکمی چیز جس کی قیمت کوئی نہیں۔ بندیالوی کی آج بات سنو گے تو حیران ہو جاؤ گے۔ مولا ایڈی حقیر چیز تو گٹھلی تے پردہ چڑھایا کیوں؟ فرمایا اساں گٹھلی تے پردہ اس واسطے چڑھایا کہ گٹھلی دی کھٹاس جڑی ہے نا اے کھجور دی مٹھاس والے پاسے نہ ٹر جائے۔ ہم نے اس کو روک لیا، مٹھاس ادھر نہ آئے، کھٹاس ادھر نہ جائے۔ ہمارے نقطہ نظر سے بڑی قیمتی چیز ہے، تیرے نقطہ نظر سے کوئی چیز نہیں۔ میرے سوا جن کو تم پکارتے ہو، ما یملکون من قطمیر، وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر لپٹے ہوئے پردے کے بھی مالک۔ یہ قرآن ہے، یہ سورت فاطر ہے۔ اسی کو آگے جا کے کہا یوم القیامت یکفرون بشرککم، کہ جن کو تم پکار رہے ہو قیامت کے دن یہ تمہارے شرک سے کیا کر دیں گے؟ انکار کر دیں۔ مانگنا اس سے چاہیے جو، بولو تو صحیح جو مالک ہی نہیں، اس سے کیا مانگنا؟ اپنا جب ذکر کرتا ہے، رب جب اپنا ذکر کرتا ہے تو رب کہتا ہے للہ ملک السماوات والارض لہو ما فی السماوات وما فی الارض تبارک الذی بیدہ الملک۔ اور اب جو آیت پڑھنے لگا ہوں سب کو یاد ہے، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ واہ میرے مولا، جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے، جس سے چاہتا ہے بادشاہی چھین لیتا ہے۔ اللہ دی قسم جنہ کو کھوئی گئی ہے نا،
بڑے بڑے حکمران آئے کھوئی گئی او تے سان تجربہ سی اے جڑا اللہ تعالی جس کو چاہتا ہے بادشاہی دے دیتا ہے یہ جدہ ممنون حسین صدر بنیا تو پھر عثمان بزدار وزیر اعلیٰ بنے اس دیاڑے سمجھ آئی وے اللہ اینج دے جس کو چاہتا ہے بادشاہی بے نیاز جو ہے ورنہ خدا دی قسم کسی دے وہم و گمان نہیں چاہیے عثمان بزدار پنجاب کا وزیر اعلیٰ بن جائے شاہ محمود قریشی دے ہونے اتنے بڑے بڑے لوگ اس جماعت میں بڑے بڑے لوگ لیکن ہما کس کے سر پہ بیٹھ گیا کسی کے وہم و گمان پڑھو میرے ساتھ سورۃ فاتحہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ پہلی سورت ہے آخری سورت پہ آؤ آخری سورت پہ آؤ تم سب کو یاد ہے قل اعوذ برب الناس اعوذ برب الناس مالک الناس یہ جگہ جگہ رب کہتا ہے میں مالک ہوں اور جنہیں تم پکارتے ہو لا یملکون مسکال ذرۃ لا یملکون کرو مانا یار چلو یملکون دا میں کرنا پھر لا دا تسی کر لینا یملکون وہ مالک ہیں یملکون ہوں لا یملکون دا کرو مسکال ذرۃ واہ میرے اللہ مسکال ذرۃ اللہ دی قسم ہے اگر ذرہ ہوندا نا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی پٹھان پہ وقت جانا ہم کیسے سمجھاتے اس کو ہم نیچے سے ایک ذرہ اٹھاتے نیچے سے ہم ایک ذرہ اٹھاتے ہم کہتے خان صاحب یہ ہوتا ہے ذرہ اس کو کہتے ہیں ذرہ وعدہ کھوچے ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں خدا دی قسم ہے یہ ذرہ ہوندہ نا عربی دا لفظ تے سمجھانا پہ جاندہ کسی جٹ نو پنجابی جٹ نو بابا یہ ہوتا ہے ذرہ یہ ہوتا ہے ذرہ بابا کہتا مانتا کک سمجھ نہیں مانتا کک سمجھ نہیں کچھ نہ کہیں بچوں کچھ نہ کہیں بیٹھ رہے ذرا سامتے کک سمجھو میری بات کو غور سے سننا ہے آپ غور سے سننا مالا صدقے جاما کیڑا لفظ بولے آئی عربی چوی ذرہ اردو چوی ذرہ فارسی چوی ذرہ ہندی چوی ذرہ گجراتی چوی ذرہ پنجابی چوی ذرہ پشتو وچ بھی ذرہ اللہ نے فرمایا کسی نو سمجھان دی ضرورت ہی نہ ہو جٹ نو بھی سمجھ آوے بے ذرہ کی ہوگا ہر زبان کا لفظ ہے لا یملکون مسکال ذرۃ وہ ایک ذرے کے بھی مالک چیمٹی کہتی ہے انت عاجز تم عاجز ہے والطلب من العاجز غیر جائز تے عاجزاں کولو منگنا جائز ہو حضرت سلیمان نے اس کی بات سنی نا بادشاہ بھی ہے نا تو حضرت سلیمان کہتے ہیں اپنا وجود نہیں دیکھتی ایڈیاں وڈیاں وڈیاں گلاں کرن لگی ہوئی ہے فلا بد ان تطلبنی شیئا جب تک تم کوئی چیز مانگے گی نہیں نا میں تیری جان نہیں چھوڑنی کچھ نہ کچھ مانگنا پڑے گا پھر چیمٹی نے کیا مانگا پھر میں وہی عربی کی عبارت پڑھنا چاہتا ہوں اور ایسی آسان عربی ہے مجھے ترجمہ نہیں کرنا پڑے گا کر دوں گا کہ کوئی 5% کو نہ بھی سمجھ آئے تو چلو ان کو بھی سمجھ آ جائے جب چیمٹی نے دیکھا نا بھی پیغمبر ہیں پھر بادشاہ ہیں ضد کر گئے کوئی نہ کوئی شے ضرور مانگ تو چیمٹی کہتی ہے ضد فی رزقی و ضد فی عمری
جتنی زندگی میرے رب نے میری بنائی ہے نا تھوڑی جی ودھا دے وزد فی رزقی تے جتنی روزی رب نے میری مقرر کی ہے نا او روزی تھوڑی جی ودھا دے میری روزی بڑھا میری زندگی بڑھا دے میری روزی بڑھا دے میری زندگی بڑھا دے حضرت سلیمان کہتے ہیں اطلبی شیئن ما فی یدی او شے مانگنا جیڑی میرے ہاتھ تے چوبے او شے مانگنا جیڑی میرے ہاتھ تے چوبے زندگی دی ڈور ودھانا میرے ہاتھ تے نہیں روزی ودھانا میرے ہاتھ تے نہیں آگے سے چیفٹی کہتی ہے اِنَّ قَضَالْ حَوَائِجْ من اللہ اگر کچھ شیعہ تیرے ہاتھ تے ہیں تے کچھ شیعہ تیرے ہاتھ تے نہیں تیرے کول کیوں منگا اس کول کیوں نہ منگا جس دے ہاتھ تے سب کچھ ہے سب کچھ جی آیا نا جی حسن فضال سے تشریف آئے ہمارے ملک کے نامور نعت خان ہیں جی ماشاءاللہ تشریف رکھیں جی میں تے اپنا وقت پورا ہی کر کے جاتا انہاں بدیاں کو نہیں پوچھ رہا میں نے کیا آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہر نعمت کا کیا ادا کرنا چاہیے اور شکر بھی اسی وقت ادا کرنا بس آخری بات کہتا ہوں آخری بات ہے مطلب نہیں کو 5 منٹ جان چھوڑا لگا ہوں آخری بات یہ کہنا چاہتا ہوں شکر بھی کس کا ادا کرنا چاہیے اللہ کا شکر کیونکہ نعمت کرنے والا وہی نعمت جو اس نے